أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ اس سے پہلے پارے کی تفسیر بیان کی گئی تھی۔ اب دوسرے پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ دوسرے پارے کی پہلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ مشرق و مغرب اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ اگرچہ بے وقوف لوگ کہیں گے ما ولاہم کہ عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کہ کس وجہ سے ان لوگوں نے پہلے قبلے سے رخ پھیر لیا۔ دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں بیت اللہ کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے۔ اس کے بعد اللہ کے حکم سے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگے۔ 17 مہینوں تک تقریباً اسی کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ آگے آیتوں میں مذکور ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برابر آسمان کی طرف دیکھا کرتے تھے، اس امید میں، اور ان کو یہ اندازہ تھا کہ قبلہ جو پہلے متعین تھا یعنی بیت اللہ، اس کی طرف دوبارہ حکم ہوگا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ حکم دیا، اور 17 مہینے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنے لگے۔ اس پر جو یہودی تھے وہ اعتراض کرنے لگے کہ کس وجہ سے انہوں نے جو بیت المقدس ہے ان کی طرف رخ چھوڑ کے بیت اللہ کی طرف پھر سے رخ کرنا شروع کر دیا۔ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ مشرق و مغرب دونوں اللہ ہی کے ہیں۔ اللہ کا حکم پہلے اس طرف تھا، اب اس طرف ہے، تو اس میں بھی اللہ کے حکم کی اتباع تھی، اور اب اس حکم میں بھی اللہ کے حکم کی اتباع ہے۔ اللہ کے حکم کی اتباع اصل چیز ہے۔ مشرق و مغرب کوئی سمت کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے، اصل تو اللہ کے حکم کی اہمیت ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا آیت 143 کے اندر کہ اللہ نے اس امت کو معتدل امت بنایا ہے، بیلنسڈ امت بنایا ہے، کہ یہ امت افراط و تفریط سے پاک ہے۔ اور پھر فرمایا کہ قبلہ کی تبدیلی دراصل ایمان والوں کو غیر ایمان والوں سے ممتاز کرنے کے لیے تھا، کہ جو لوگ ایمان والے نہیں تھے، اپنے آپ کو بس ایمان والے ظاہر کر رہے تھے، ان کا ایمان ایسے موقعوں پر کھل جاتا ہے کہ وہ ایمان والے تھے یا نہیں تھے۔ جب اس طرح کی باتیں سامنے آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کے احکام میں تبدیلی لا کر دراصل ان کو جانچنا چاہتے ہیں اور جانچتے ہیں، تاکہ وہ لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ کون ایمان والا ہے اور کون ایمان والا نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں و عیسائیوں کے تعلق سے فرمایا کہ یہ اے نبی آپ کو ایسے ہی یہ پہچانتے ہیں جیسے یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی علامتیں، آپ کے اوصاف تورات و انجیل کے اندر مذکور تھے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت 151 کے اندر، سورہ بقرہ کی آیت 151 کے اندر نبوت کے 4 مقاصد بیان فرمائے ہیں، کہ نبوت کے 4 مقاصد ہیں۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ ایک رسول بھیجا جو تمہارے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، نمبر 1 آیتوں کی تلاوت کرنا، اور تمہیں پاکیزہ بناتا ہے، اور یہ نمبر 2 ہے تمہیں پاکیزہ بناتا ہے، یعنی تمہاری اصلاح کرتا ہے اور برائیوں سے تمہیں بچا کر اچھائیوں کی طرف لاتا ہے، تمہارے دل کی اصلاح کر کے تمہیں پاکیزہ بناتا ہے، تمہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے، یہ تیسرا مقصد، اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے جیسے احادیث۔ تو یہ نبوت کے 4 مقاصد اس آیت کے اندر بیان ہوئے۔
اس کے بعد دعا کا طریقہ بتلایا گیا آیت 192 کے اندر. ارشاد ہے کہ تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا. اور آیت 153 میں اللہ تعالیٰ نے مدد مانگنے کا طریقہ فرمایا کہ اللہ سے جب مدد مانگنا ہو، کوئی مصیبت ہو، کوئی پریشانی آئے، تو اس طرح سے مدد مانگی جائے کہ سب سے پہلے تو صبر سے کام لیا جائے، اور اس کے بعد نماز ادا کی جائے، اور پھر اللہ سے دعا کی جائے. تو اسی کو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو. آیت 154 میں ہے کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں وہ دراصل زندہ ہیں، اگرچہ تمہیں اس کا احساس نہیں، وہ مردہ نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی آزمائش کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ڈر، بھوک اور جان و مال میں کمی کر کے انسانوں کو آزماتا ہے. کبھی خوف مسلط کر دیتا ہے، کبھی بھوک، رزق کی تنگی اس پر مسلط کر دیتا ہے، اور کبھی جان و مال، جانی نقصان، اولاد کا نقصان، مال کا نقصان. ان تمام چیزوں سے اللہ کا مقصد جانچنا ہوتا ہے کہ انسان تنگ دستی کے اندر اللہ کو یاد رکھتا ہے یا نہیں، یا ناشکرہ بن جاتا ہے، عبادتوں سے غافل ہو جاتا ہے، کیا رویہ رہتا ہے اس کا. اللہ تبارک و تعالیٰ دراصل جانچتے ہیں. اس کے بعد نیک لوگوں پر رحمت کا تذکرہ ہے اور ان کی نیک خصلت کا ذکر ہے کہ وہ مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں. یعنی جب بھی ان پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں، یعنی زبان سے بھی کہتے ہیں اور دل میں بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ سب کچھ اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جاتی ہے اور سب کچھ کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. آیت 158 کے اندر صفا و مروہ کو اللہ کے شعار سے تعبیر کیا گیا ہے. یہ مکہ کے اندر دو پہاڑیاں ہیں. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ کو وہاں پر جا کر چھوڑا تھا تو اس وقت پیاس کی شدت میں اور پانی کی وجہ سے حضرت اسماعیل بھی چھوٹے تھے، اس وقت ان کو بھی پانی کی ضرورت تھی. تو حضرت ہاجرہ نے پانی کی تلاش میں اس پہاڑی سے لے کر اس پہاڑی تک آپ دوڑی تھی پانی کی تلاش میں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے اندر سعی بین الصفا والمروہ 7 مرتبہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا اس کو واجب قرار دیا گیا، جسے سعی کہا جاتا ہے. اسی طریقے سے آیت 170 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کی ہٹ درمی کا ذکر کیا ہے. جب انہیں اللہ کے کلام کی تعلیم دی جاتی اور شرک سے رکنے وغیرہ کی تعلیم دی جاتی تو وہ یہ کہتے تھے کہ نہیں، ہم تو اسی دین کو مانیں گے، ہم تو اسی کی عبادت کریں گے، اس کی عبادت ہمارے آبا و اجداد کرتے رہے اور جس دین پر اور جس طریقے پر ہمارے آبا و اجداد رہے. اس کے بعد حرام غذاؤں کا ذکر ہے کہ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، کہ تمہارے لیے مردار، یعنی جو خود سے جو جانور مر جائے وہ مردار ہے. اسی طریقے سے خون کا کھانا حرام ہے، اسی طریقے سے خنزیر حرام ہے، اور ایسے ہی وہ جانور جس پر اللہ کے علاوہ کسی کا نام لیا گیا ہو، کسی بت کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، کسی کے مذہبی رہنماؤں کے نام پر اس کو ذبح کیا گیا ہو، اللہ کے نام پر ذبح نہ کیا گیا ہو، تو پھر وہ جانور حرام ہو جاتا ہے. پھر آگے فرمایا ہاں اگر کوئی بھوک کی وجہ سے مرنے والا ہو اور اس کے پاس کوئی دوسرا کھانا موجود نہیں ہے سوائے اس کھانے کے کہ مردار کا گوشت ہے یا خنزیر کا گوشت ہے یا ایسا گوشت جس پر غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہو، تو جان بچانے کے لیے شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ اس گوشت کو کھا کر، اس حرام چیز کو کھا کر بھی جان بچا لے. یہ اس حالت میں اس کی اجازت ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نیکی کے بارے میں کہ نیکی کیا ہے. آیت 77 کے اندر فرمایا کہ نیکی صرف مشرق و مغرب، ایسٹ اور ویسٹ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا نام نیکی نہیں ہے، بلکہ نیکی یہ ہے کہ اللہ، آخرت، فرشتے، اللہ کی کتابوں
اور نبیوں پر ایمان لایا جائے، اور مال سے محبت کے باوجود رشتہ دار، یتیم، مسکین، مسافر، فقیر اور غلام پر خرچ کیا جائے، نیز نماز و زکوٰۃ کی ادائیگی کی جائے اور عہد کو پورا کیا جائے اور مشکل حالات میں صبر سے کام لیا جائے، نیکی یہ ہے۔ اس کے بعد قصاص کا حکم ہے کہ اگر کسی شخص کا قتل ہو جائے تو اس کے بدلے میں جو قاتل ہے اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ ہاں، اگر اس کے وارثین دیت پر راضی ہو جائے تو دیت لے کر بھی اس کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ آگے ارشاد ہے کہ اے عقل رکھنے والو، قصاص کے اندر، اسے قصاص کہا جاتا ہے، یعنی اگر کسی نے قتل کیا اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے تو اس کو قصاص کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ وہ زندگی اس اعتبار سے ہے کہ جب قاتل کا خاتمہ ہو جائے، قاتل کو قتل کیا جائے گا تو دوسرے جو مجرمین ہوں گے وہ جرم پر جری نہیں ہو پائیں گے، اور اس طریقے سے دوسرے لوگوں کے جان و مال بھی محفوظ ہو جائیں گے۔ اسی لیے فرمایا کہ قصاص کے اندر تمہارے لیے زندگی ہے۔ اس کے بعد آگے غیر منصفانہ وصیت کا ذکر ہے کہ اگر مرنے والا شخص وصیت اس طریقے سے کیا جو منصفانہ نہ ہو، غیر منصفانہ ہو، تو ان کے جو رشتہ دار ہیں ان کو یہ حق پہنچتا ہے، اور ان کے لیے انہوں نے اگر ایسا کر دیا کہ انصاف کے مطابق تقسیم کرا دیا اس کے مال کو، تو یہ اس کے لیے اس بات کی اجازت ہے۔ وصیت میں ناانصافی بہت بڑا گناہ ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ آدمی 60 سال عبادت کے اندر گزارتا ہے، لیکن آخری وقت میں وصیت میں نقصان پہنچا جاتا ہے، فَيُضَارَّانِ فِي الْوَصِيَّةِ فَتَجِبُ لَهُمَ النَّارُ، اور جہنم اس کی وجہ سے اس پر واجب ہو جاتی ہے۔ اسی لیے وصیت کر کے کسی وارثین کو جان بوجھ کر نقصان پہنچانا ناجائز، وہ حرام ہے۔ نہیں، وصیت جو ہے صرف غیر وارث کے لیے جائز ہے۔ اگر وارث کے لیے وصیت کی تو وصیت نافذ نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر تمام وارثین راضی ہوں تو نافذ جو ہوگی وصیت، ورنہ نافذ نہیں ہوگی۔ نیز وصیت صرف غیر وارث کے لیے جائز ہے، اور صرف 1/3 کے اندر اگر کسی نے پوری جائیداد کی وصیت کسی اپنے دوست کے لیے، کسی اپنے محبوب کے لیے، کسی جاننے والے کے لیے وصیت کر دی تو صرف 1/3 کی وصیت کا نفاذ ہوگا اور 2/3 وارثین کو ہی ملیں گے۔ یا اسی طریقے سے وقف وغیرہ، مثال کے طور پہ مساجد کے لیے، مدارس کے لیے بھی اگر وصیت کر دی کہ پوری جائیداد میں مساجد کو یا مدارس کو دے دیا جائے، تو اس صورت میں بھی صرف 1/3 میں اس کی وصیت نافذ ہوگی، اور باقی 2 حصے جو ہوں گے ان کے وارثین کو ملیں گے۔ اس کے بعد آیت 183 سے 187 تک رمضان اور اس کے روزے کا ذکر ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے ایمان والو، روزے تمہارے اوپر فرض کیے گئے جس طریقے سے تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے۔ یہ اور بات ہے کہ روزے کا جو وقت ہوتا ہے وہ الگ ہوگا، اسی طریقے سے روزے کی تعداد وہ الگ ہوگی، لیکن بنفسی روزہ جو ہے وہ ہر امت پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرض کیا تھا، اور یہ فرمایا کہ روزے کا جو مقصد ہے وہ تقوی حاصل کرنا ہے، تاکہ تم تقوی حاصل کرنے والے ہو جاؤ۔ اس لیے کہ انسان جب تنہائی کے اندر ہوتا ہے اور بھوک پیاس کو برداشت کرتا ہے، سامان موجود ہو، لوگ بھی وہاں پہ موجود نہ ہو، اس کے باوجود اگر وہ کھاتا پیتا نہیں ہے تو صرف اور صرف اللہ کے خوف سے، اور جب وہ 30 دن تک ایسا کرے گا کہ صرف اللہ کے خوف سے کی عبادت کرے گا، انسانوں کو دکھانے کے لیے نہیں، صرف اللہ کے خوف سے، تو پھر یقیناً اس کے اندر تقوی کی صفت پیدا ہوگی، اللہ کا خوف زیادہ سے زیادہ اس کے دل میں پیدا ہوگا۔ تو فرمایا روزے کا مقصد جو ہے وہ تقوی حاصل کرنا ہے۔ اس کے بعد آیتوں کے اندر یہ فرمایا گیا کہ ہاں، جو بھی روزے کے ایام کو پالے، رمضان کو پالے، اس پر روزہ فرض ہے۔ اور یہ فرمایا گیا کہ رمضان جو ہے اس کے اندر قرآن کریم کا نزول ہوا، اور پھر یہ بھی فرمایا گیا کہ روزہ ہر اس شخص پر فرض ہے جو رمضان کو پالے، لیکن جو مریض ہے، جو مسافر ہے، ان دونوں کے لیے گنجائش ہے کہ یہ لوگ بعد میں ادا کر لیں، کہ مریض ہے، بیماری ہے
تو ابھی نہ رکھ کے جب شفا یابی حاصل ہو جائے تو اس وقت اس کی قضا کر لے۔ اسی طرح ایک شخص سفر پہ ہے، 77 کلومیٹر کے سفر پر ہے، جسے سفر شرعی کہا جاتا ہے، تو اس وقت اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ اس وقت وہ روزہ نہ رکھ کر بعد میں رکھ لے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر پریشانی نہ ہو تو اسی وقت رکھ لے۔ اس لیے کہ حدیث شریف کے اندر ہے کہ رمضان کے روزے کو اگر کوئی شخص بلا عذر چھوڑ دے تو بعد میں زندگی بھر بھی اس کی قضا رکھتا رہے، تب بھی جو فضیلت اور جو بات رمضان کے روزے رکھنے میں جو فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ جو ثواب عطا کرتے ہیں، وہ زندگی بھر بھی اگر روزہ رکھتا رہے تو وہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی۔ اس لیے اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے اگر سفر کے اندر پریشانیاں نہ ہوں تو بہتر یہ ہے کہ روزہ رکھ لینا چاہیے۔ اسی طریقے سے فدیے کا ذکر ہے۔ فدیہ دراصل ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو ایسا بیمار ہو کہ جن کو شفا یابی کی امید ہی نہ ہو، یا اتنا بوڑھا ہو چکا ہو کہ ان کے لیے روزہ رکھنا دشوار ہو، تو ایسے لوگ ہر روزے کے بدلے میں فدیہ دے دے، یعنی ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلا دے یا اس کی قیمت کسی بھی غریب مستحق کو دے دے۔ اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اعتکاف کی حالت میں بیوی سے ملنا جائز نہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض اہل عرب کا معمول ذکر کیا ہے کہ ان کا یہ معمول تھا کہ اگر حج کا احرام باندھنے کے بعد انہیں کسی ضرورت سے گھر جانا پڑے تو وہ عام دروازے سے نہیں جایا کرتے تھے، بلکہ گھر کے پیچھے سے جاتے تھے، اور اگر راستہ نہ ہو تو اس کی وجہ سے چاہے ان کو نقب زنی کرنی پڑے، نقب لگا کے اندر داخل ہونا پڑے، تب ایسا کرتے تھے، سامنے سے داخل نہیں ہوتے تھے۔ قرآن کریم نے کہا کہ یہ سب فضول کی رسم ہے، یہ سب بے بنیاد رسم ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اسی طریقے سے آیت 179 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ رسم بالکل فضول ہے، اور اس کے بعد فوراً اس کے بعد 2 آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگرچہ کسی کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن فتنہ جو ہے اس کے مقابلے میں اس سے بھی بڑی برائی ہے۔ اسی لیے جہاں فتنے کا سدباب قتل کے بغیر ممکن نہ ہو تو وہاں پر قتل کی اجازت ہے۔ اس کے بعد حج و عمرہ کے احکام بیان ہوئے ہیں۔ آیت 196 میں حج و عمرہ کے چند احکام مذکور ہیں، اور وہ یہ کہ جب کوئی شخص حج یا عمرے کا احرام باندھ لے تو حج یا عمرے کے اعمال پورے نہ ہو جب تک احرام کھولنا اس کے لیے جائز نہیں۔ البتہ کوئی ایسی مجبوری پیش آ جائے کہ حرام باندھنے کے بعد مکہ مکرمہ تک پہنچنا ممکن نہ ہو، جیسے صلح حدیبیہ کے اندر ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام باندھ لیا تھا لیکن پہنچنا ممکن نہیں تھا، اس لیے کہ وہ جو مکہ والے تھے وہ مخالف بن گئے تھے۔ تو ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ تو فرمایا کہ قربانی کر کے، حدود حرم میں قربانی کر کے سر منڈا کر احرام کھول دے۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی شخص کو بیماری یا کسی تکلیف کی وجہ سے پہلے ہی سر منڈانا پڑ جائے تو پھر اس کا فدیہ یہ ہوگا کہ یا تو 3 روزے رکھ لے یا 6 مسکینوں کو صدقہ فطر کے برابر صدقہ دے دے یا 1 بکری قربان کر دے، یہ اس کا فدیہ ہوگا۔ آگے فرمایا کہ تمتع و قران، حج تمتع اور حج قران یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو باہر سے آنے والے ہوں، لیکن جو حدود حرم کے اندر رہنے والے ہوں ان کے لیے حج افراد ہے۔ آگے آیت 198 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حج کے موقع پر تجارت کرنا بھی جائز ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اسلام کے اندر مکمل طور پر پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، یقین جانو وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف احکامات ذکر کیے ہیں۔ مثال کے طور پر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں، اے نبی آپ ان سے بتا دیجئے کہ جو مال بھی تم خرچ کرو والدین، قریبی رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں پر، وہ ان کے لیے خرچ کرو، ان کے لیے وہ ہونا چاہیے، اور تم بھلائی کا جو کام بھی کرو گے اللہ اس سے پوری طرح سے باخبر ہے۔ یعنی جو بھی کرو تو اللہ کے لیے کرو، اگر لوگوں کے دکھاوے کے لیے کرو گے تو لوگوں کو تو لگے گا کہ ہاں اچھا کام کیا، لیکن اللہ تمہارے دل کے راز اور بھید سے باخبر ہے،
وہ سب جانتا ہے کہ تم نے کس مقصد کے لیے خرچ کیا ہے۔ آگے 219 کے اندر یہ فرمایا کہ شراب اور جوئے کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں، آپ بتا دیجئے کہ یہ بڑا گناہ ہے، لوگوں کے لیے اگرچہ کچھ وقتی فائدے بھی ہیں، مثال کے طور پر وقتی سرور، وقتی طور پر خوشی ہوتی ہے لوگوں کو، لیکن یہ بڑا گناہ ہے، اور ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے بہت زیادہ بڑھا ہوا ہے۔ اور لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، آپ کہہ دیجئے کہ جو تمہاری ضروریات سے زیادہ وہ خرچ کرو، یعنی خرچ ضروریات سے جو زائد ہو وہ خرچ کرو۔ اس بات کی حوصلہ افزائی اسلام نہیں کرتا کہ آدمی سب کچھ خرچ کر کے خود قلاش بن جائے۔ دوسری آیت کے اندر بھی اس کو منع کیا گیا ہے کہ یہ نہیں کہ اتنا خرچ کر دو کہ خود بری حالت میں اور ایسی حالت میں پہنچ جاؤ کہ خود دشواری میں پڑ جاؤ۔ لمٹ کے اندر خرچ کرنا چاہیے، اس لیے فرمایا گیا کہ جو تمہاری ضروریات سے زیادہ اس کو خرچ کرو اللہ کے راستے میں۔ اس کے بعد آیت 221 کے اندر فرمایا گیا کہ مشرکین سے نکاح نہ کرو، اور اس کے آگے فرمایا گیا کہ اس سے بہتر یہ ہے کہ تم باندیوں سے نکاح کر لو۔ قرآن کریم کی اس تعبیر سے واضح ہو گیا کہ مشرکین سے نکاح کو یہاں پر جو منع کیا گیا ہے، یہ اس مفہوم میں منع کیا گیا کہ بہتر نہیں ہے تمہارے لیے، ورنہ جو یہود و نصارہ ہیں، یہ اگرچہ جو خاص کر نصارہ ہیں یہ مشرکانہ عقائد میں ملوث ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی عورتوں سے نکاح جائز ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا، اور اس لیے منع کیا کہ اس کے نتائج بہت برے ہوتے ہیں۔ عام طور پہ اور بہت سی مرتبہ دیکھا گیا ہے کہ بچے جو ہوتے ہیں وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ بچے کی جو پرورش ہوتی ہے شروع میں ماں کی گود میں ہوتی ہے، ماں کی گود کو اسی لیے پہلا مدرسہ اور پہلا جو ہے اسکول کہا گیا ہے، پہلی تربیت گاہ کہا گیا ہے، تو وہاں پر بچے کی ذہنی نشو و نما جس اعتبار سے ہوتی ہے بچہ ویسے ہی بنتا ہے۔ ایک بڑی مثال ہمارے سامنے ہے مسٹر اوباما کی، کہ اس کا باپ مسلمان تھا لیکن ماں کرسچن تھی، وہ خود کرسچن بن گیا، اس نے خود کہا ہے کہ میں کرسچن ہوں۔ اسی طریقے سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت 222 کے اندر یہ فرمایا کہ بیوی جب حیض کی حالت میں ہو تو اس حالت میں اس سے ہم بستری کرنا منع ہے۔ اس طریقے سے آیت 223 کے اندر یہ فرمایا کہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتی ہیں، اس لیے تم جس طریقے سے بھی چاہو اس کے پاس آؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس پوزیشن میں بھی تم چاہو بیوی سے مل سکتے ہو، فزیکل ریلیشن بنا سکتے ہو جس طریقے سے بھی چاہو۔ اور دوسری بات اس سے یہ بھی سمجھ میں آئی کہ بیوی کھیتی ہے، اور کھیتی سے جو مقصد ہوتا ہے وہ اناج ہوتا ہے، تو اسی لیے جو نکاح ہے اس کا مقصد اولاد ہے۔ اور اس سے یہ بھی تیسری بات سمجھ میں آ گئی کہ اولاد اور پریگننسی اسی وقت ہو سکتی ہے جبکہ عورت سے آگے کے راستے سے ملا جائے، اس لیے پیچھے کے راستے سے بیوی سے ملنا حرام ہے۔ آگے 224 کے اندر یہ فرمایا کہ ایسی قسم کھانے سے رکو جس سے نیکی کے کاموں سے دور رہو، یعنی کسی نے ایسا قسم کھا لیا کہ میں خدا کی قسم فلاں رشتہ دار کی کبھی مدد نہیں کروں گا، تو یہ قسم صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ نیکی کے کام سے رکنے کی قسم کھانا ہے۔ شریعت اس سلسلے میں یہ حکم دیتی ہے کہ وہ شخص پہ لازم ہے کہ اس قسم کو توڑ دے، اور قسم کو توڑ کے قسم کا کفارہ ادا کرے۔ اس کے بعد ایلا کا ذکر ہے آیت 226 کے اندر۔ ایلا یہ ہے کہ کوئی شخص قسم کھا لے کہ اللہ کی قسم میں اپنی بیوی سے نہیں ملوں گا، تو اس قسم کھانے کے اگر 4 مہینے بعد تک وہ اپنی بیوی سے واقعی نہیں ملتا ہے تو اس کی بیوی حرام ہو جاتی ہے، اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل جاتی ہے۔ اور اگر اس سے پہلے مل لیتا ہے تو اس کی بیوی اس کے نکاح میں واپس آ جاتی ہے، لیکن اس کو قسم کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ اسلام سے قبل عورتوں پہ ظلم ہوتا تھا کہ لوگ ایلا کر لیتے تھے، اور اس صورت میں وہ عورت معلق ہو کر رہ جاتی تھی، نہ تو دوسرے سے شادی کر سکتی تھی اور نہ ہی یہ مرد جو ہے اور میاں بیوی جیسے حقوق اس کے ادا کرتا تھا۔
اسلام نے اس طرح کے احکامات پر پابندیاں بھی لگائی ہے اور بہت سارے اس طرح کے جو احکامات تھے اس میں تبدیلیاں کر دی ہیں۔ اس کے بعد مطلقہ کی عدت کا ذکر ہے۔ مطلقہ کی عدت یہ ہے کہ اگر اس کو حیض آتا ہو تو اس کی عدت 3 حیض ہے، لیکن اگر وہ حمل سے ہو تو اس کی جو عدت ہے وہ وضع حمل ہے، کہ جیسے ہی بچے کی پیدائش ہوگی وہ عدت سے نکل جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر ایسی عورت ہے جس کو حیض ہی نہیں آتا ہو تو اس کی عدت جو ہوگی وہ 3 مہینے ہوگی، عدت طلاق۔ اسی طریقے سے آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ عورتوں کو معروف طریقے کے مطابق ویسے ہی حقوق حاصل ہے جیسے کہ مردوں کو حاصل ہے، یعنی دونوں کو حقوق برابر حاصل ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ مردوں کو 1 گنا فوقیت حاصل ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کے سفر میں مرد کو امیر بنایا ہے اور ساری مالی ذمہ داری بھی مردوں پر رکھی ہے۔ آگے طلاق و خلا کا حکم ہے، آیت 229 سے 231 تک طلاق و خلا کا حکم مذکور ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ طلاق جو ہے زیادہ سے زیادہ 2 ہونی چاہیے، 1 یا 2۔ پھر اس کے بعد آدمی اگر رکھنا چاہتا ہے تو اچھے سے معروف طریقے سے اس کو رکھ لے اور اس کے پورے حقوق ادا کرے۔ اور اگر اس کو لگتا ہے کہ نہیں وہ میری زندگی کے لیے صحیح نہیں ہے، ہم لوگ اللہ کے احکام کی رعایت کرتے ہوئے زندگی نہیں گزار پائیں گے، زندگی بھر آپس میں لڑتے رہیں گے، تو ایسی صورت میں اس شخص کو کہا گیا کہ تصریحا بالاحسان، کہ احسان کے ساتھ اچھے طریقے سے اس کو علیحدہ کر دو اپنے سے، خوش اسلوبی کے ساتھ، اور اس کو کچھ دے کر روانہ کرو تاکہ وہ خوش ہو کر جائے، اور زندگی میں جو کچھ تم نے اس کو دیا ہے تحفہ وغیرہ اسے واپس نہ لو، بلکہ اس کو لے کر جانے دو اور کچھ دے کر ہی اس کو واپس کرو۔ اسی طریقے سے اگر طلاق کا مطالبہ عورت کی طرف سے ہو، مرد رکھنا چاہتا ہے لیکن عورت بضد ہے کہ نہیں مجھے طلاق چاہیے، تو ایسی صورت میں اس کو خلا کہا جاتا ہے۔ اور خلا کا حکم یہ ہے کہ مرد نے جو دیا ہے، خاص کر جیسے مہر کی رقم ہے، تو اس کو وہ واپس لے سکتا ہے، لیکن ایک دوسرے پر اگر احسان کرے تو بہتر ہے۔ خاص کے یہ فرمایا گیا کہ اسی طریقے سے یہ بھی فرمایا گیا کہ اگر کسی نے بیوی سے ملنے سے پہلے ہی کسی کو طلاق دے دے عورت کو، تو اس صورت میں اگر اس عورت کے لیے جو مہر کی رقم ہے وہ طے ہو گئی تھی تو پھر آدھی رقم اس کو ملے گی، اور اس صورت میں مرد اگر احسان کے طور پر اس کو وہ بھی دے دے تو اس کے لیے بہتر ہے، یا عورت احسان کر لے مرد پہ ہی کہ وہ بھی چھوڑ دے، تو اپنے حق سے دستبرداری کا حق حاصل ہے۔ ان چیزوں کا ذکر ہے۔ آگے پھر یہ فرمایا کہ اگر 2 طلاق دینے کے بعد کسی نے تیسری طلاق دے دی تو کیا ہوگا؟ اگر تیسری طلاق دی تو تیسری طلاق دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ 2 طلاق سے جب عورت عدت سے نکاح سے نکل جاتی ہے تو تیسری طلاق دینے کی نوبت ہی کیوں آئے گی اور دینے کی ضرورت ہی کیا؟ لیکن اگر کسی نے دے دی تو اللہ نے یہ فرمایا کہ اب یہ عورت اس کے لیے حرام ہو گئی، اب اس عدت کے بعد بھی اس مرد سے یہ نکاح نہیں کر سکتی۔ ہاں اگر اس نے کہیں دوسری جگہ شادی کی، اب دوسرے مرد کا انتقال ہو گیا، یا دوسرے مرد نے کسی وجہ سے اس کو طلاق دے دی، تو عدت گزارنے کے بعد اب یہ کہیں بھی نکاح کر سکتی ہے، پہلے شوہر سے بھی اور کسی اور سے بھی۔ اس طریقے سے آگے یہ فرمایا کہ مطلقہ کو نکاح سے نہ روکو، نہ تو اس کا جو سابق شوہر ہے وہ روکے کہ وہ میرے نکاح میں رہ چکے اس لیے وہ کہیں اور نکاح نہیں کر سکتی، اسی طریقے سے اس کے جو رشتہ دار ہیں وہ بھی نہ روکے بلا وجہ۔ جب عورت چاہتی ہے نکاح کرنا تو اس کو نکاح کرنے دے، اور نہ تو کہیں اور نکاح کرنے سے روکے اور نہ پہلے شوہر سے نکاح کرنے سے روکے۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب طلاق وغیرہ کی نوبت آتی ہے تو آپس میں لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، تو عورت چاہتی ہے کہ پہلے شوہر سے ہی نکاح کر کے پھر دوبارہ اس کے ساتھ رہے، ایک ہی طلاق دی تھی، مثال کے طور پر طلاق بائن دی تھی، تو عورت کے لیے گنجائش ہے کہ پہلے شوہر سے نکاح کر کے اس کے ساتھ رہے، لیکن بھائی وغیرہ آڑے آتے ہیں دشمنی کی وجہ سے کہ نہیں اس سے نکاح نہیں کر سکتی تو
تو فرمایا کہ نہیں، ایسا مت کرو، یہ اس کا پرسنل میٹر ہے، اس کا ذاتی مسئلہ ہے، اس کی خواہش ہے، اس کو اچھا لگتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ وہ اچھی زندگی اس کے ساتھ گزار سکتی ہے، اس غلطی سے اس نے طلاق دے دی تھی تو اس کو نکاح کرنے دو اس سے۔ آگے بچے کی دودھ پلانے کی مدت کا ذکر ہے آیت 233 کے اندر کہ بچے کو 2 سال تک دودھ پلانے کی مدت ہے۔ کچھ دوسرے دلائل کے بنیاد پر حنفیہ کا کہنا ہے کہ 2.5 سال تک بھی بچے کو دودھ پلایا جا سکتا ہے، 2 سال تک بچے کو دودھ چھوڑا دینا چاہیے، لیکن اس کے باوجود کوئی بچہ ضدی ہے یا کوئی پریشانی ہے کچھ دیر اور پی لے تو اس کی بھی گنجائش ہے، لیکن 2.5 سال کے بعد دودھ پلانا حرام ہے۔ اس کے بعد اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا گیا کہ جو پرورش کرنے والی ماں ہے اس کے بھی اخراجات مرد کو دینے ہوں گے۔ مثال کے طور پر کسی نے بیوی کو طلاق دے دی، اب بچہ چھوٹا ہے تو وہ عورت اس کی پرورش کرے گی، تو اس پرورش کے لیے بچے کا تو خرچ دینا ہی ہے، وہ عورت جس نے اپنے آپ کو بچے کی پرورش میں مشغول کر رکھا ہے اس کو بھی خرچ دینا پڑے گا۔ اس کے بعد آگے ہے کہ عورت جب عدت کے اندر ہو، کسی کو طلاق ہو گئی، وہ عدت گزار رہی ہے، تو پھر اس کو اس حالت کے اندر پیغام نکاح دینا جائز نہیں۔ اسی طریقے سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مطلقہ عورتوں کو قاعدے کے مطابق فائدہ پہنچانا متقیوں پر ان کا حق ہے، کہ اگر کسی نے کسی کو طلاق دے دی ہے تو اس کو اس طریقے سے، مثال کے طور پر اگر اللہ نے دیا ہے تو اس کو گھر لے کر دے دے تاکہ وہ سیٹل ہو جائے اپنے بڑے بچوں کے ساتھ یا کسی کے ساتھ، یا اور بھی طریقے سے اس کا انتظام کر دے۔ اسی کو فرمایا مطلقہ عورتوں کو قاعدے کے مطابق فائدہ پہنچانا متقیوں پر ان کا حق ہے۔ آیت 248 سے 251 تک ایک جنگ کا تذکرہ ہے جس کا خلاصہ یہ ہے چند الفاظ کے اندر کہ حضرت سمویل علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے ایک بادشاہ مقرر کرنے کی درخواست کی تاکہ ان کی سربراہی میں وہ جہاد کر سکے، چنانچہ انہوں نے طالوت کو بادشاہ متعین کر دیا۔ پھر جالوت کی فوج سے جنگ ہوئی اور حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر کے جنگ میں فتح دلا دی بنی اسرائیل کو۔ دوسرے پارے کی آخری آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان واقعات کا ذکر ان کی نبوت کی دلیل ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ سمویل علیہ السلام کے زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو موجود نہیں تھے، انہوں نے جو ان کے واقعات کو بیان کیا تو صرف اس لیے بیان کر پائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے پاس قرآن کریم اور وحی کے ذریعے یہ بات پہنچائی، اور جن پر وحی آتی ہے اللہ کی طرف سے براہ راست حکم آتا وہ نبی تو ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو